1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کے قیام کے بعد برصغیر کے حالات ایک دفعہ پھر افراتفری کا شکار ہو گئے۔ مسلمانوں کے اندر احساس محرومی کی ایک شدت پیدا ہو رہی تھی۔ ایک طرف انہیں مسلمان رہنماؤں کی طرف سے کانگریس میں شمولیت اختیار کرنے سے منع کیا گیا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کی سیاسی ساخت برصغیر کے اندر کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ سر سید کے انتقال کے بعد جب برصغیر کی حالت مزید افراتفری کا شکار ہوئی تو مسلمان رہنماؤں نے یہ محسوس کیا کہ برصغیر کے اندر مسلمانوں کی ایک علیحدہ منظم سیاسی جماعت کا قائم ہونا لازم ہے۔ ایشیا کے مسلمان اراکین کی بڑی تعداد ڈھاکہ میں جمع ہوتی ہے اور نواب وقار الملک کی صدارت میں تاریخی جلسہ منعقد ہوتا ہے جس میں مسلم لیگ قائم کی جاتی ہے۔ نواب سلیم اللہ خان، مولانا ظفر علی خان، حکیم اجمل خان اور محمد علی جوہر اس جماعت کے اہم اراکین میں شامل کیے جاتے ہیں۔ مسلم لیگ کے پہلے صدر سر آغا خان کو مقرر کیا جاتا ہے۔ اس کا پہلا مرکزی دفتر علی گڑھ میں قائم ہوتا ہے۔ اس جماعت کو قائم کرنے کے مقاصد میں مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت، مسلمانوں کا انگریزوں اور برصغیر کے دوسرے اقوام کے ساتھ دوستانہ تعلقات اور انگریزوں کے ذہنوں سے مسلمانوں کے خلاف شکوک و شواہد کا ازالہ کرنا۔ مسلم لیگ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک ایسی پلیٹ فارم فراہم کرتی ہے جہاں وہ اپنے خیالات کو دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں۔ یہ برصغیر کے مسلمان قوم کو ایک جھنڈے تلے متحد کرتی ہے۔ مسلم لیگ کی سب سے بڑی اور پہلی کامیابی اسے 1909 میں ملتی ہے کہ جب اس کے جداگانہ انتخاب کے اصول کو تسلیم کر لیا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس جماعت کے قیام سے مسلمانوں کو بہت سے فائدے ملتے ہیں، اسی کے برعکس مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ کانگریس کا یہ نظریہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک جھنڈے تلے متحد ہو کر برصغیر کے اندر زندگی گزارنی چاہیے، جبکہ مسلم لیگ نے ایک علیحدہ ریاست کا نعرہ لگا دیا تھا۔ بانی پاکستان، بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1896 میں کانگریس میں شمولیت اختیار کی، لیکن انہیں کانگریس کے نظریات مسلمانوں سے بالکل مختلف معلوم ہونے لگے۔ 1913 میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کرنے کا اعلان کیا اور 1916 میں مسلم لیگ کے صدر منتخب ہوئے۔ اس شمولیت کی وجہ کانگریس کے کچھ نظریات تھے اور قائد اعظم ان کے خلاف تھے۔ ایک انگلش رائٹر ایلن ہیس نے اپنی بک جناح ورسز گاندھی میں قائد اعظم محمد علی جناح اور موہن داس کرم چند گاندھی کے اس نظریات کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ کر ان دونوں لیڈروں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ ایلن کے مطابق وہ صدر نظریات تھے جس کی وجہ کر قائد اعظم اور گاندھی دونوں الگ الگ راستے پر گامزن ہو گئے۔ گاندھی کے بقول کانگریس ایک قومی جماعت اور ہندوستان کی آزادی کے لیے کام کرنے والی ایک منظم سیاسی جماعت تھی، لیکن جناح کے بقول کانگریس صرف ہندوؤں کے مفادات کے لیے کام کرنے والی ایک جماعت تھی۔ جناح مسلم لیگ کو ہندوستان کی ایک واحد اور منظم سیاسی جماعت کا نام دیتے تھے، لیکن گاندھی مسلم لیگ کو ہندوستان کی باقی تمام سیاسی جماعتوں کی طرح ایک سیاسی جماعت سمجھتے تھے۔ گاندھی کے مطابق کانگریس پورے ہندوستان کی نمائندگی کرتی، جبکہ قائد اعظم یہ سمجھتے تھے کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کرتی ہے۔ قائد اعظم کے مطابق مذہبی بنیاد پر تقسیم کا یہ فیصلہ انگریزوں سے آزادی سے پہلے حل کر لینا چاہیے، جبکہ گاندھی کے مطابق پہلے انگریزوں سے آزادی حاصل کی جائے، اس کے بعد ہندو مسلمان اندرونی معاملات کو بیٹھ کر حل کر لیں گے۔ جناح کے مطابق متحدہ ہندوستان کا یہ نظریہ انگریزوں کی وجہ کر پیدا ہوا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، جبکہ گاندھی یہ سمجھتے تھے کہ مذہبی بنیاد پر تقسیم کا یہ فیصلہ انگریزوں کی وجہ کر ہے۔ جناح کے مطابق متحدہ ہندوستان ایک فرضی کہانی ہے، اس سے سوائے فضول جدوجہد کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ گاندھی کا نظریہ اس سے بالکل الٹ تھا۔ گاندھی کے مطابق مسلمانوں کی الگ ریاست کی جدوجہد نہ صرف کانگریس کی جدوجہد کو نقصان پہنچا رہی تھی بلکہ انگریزی حکومت کو طاقت فراہم کر رہی تھی۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے بقول مسلمان معاشرتی، مذہبی اور سیاسی اعتبار سے ہندوؤں سے بالکل مختلف قوم ہیں، جبکہ گاندھی یہ کہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی قوم ہے، انہوں نے صرف اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ جناح ہندوستان کے مسلمان کو ایک الگ قوم قرار دیتے تھے، جبکہ گاندھی کا یہ موقف تھا کہ انسان کی قومیت صرف اس وجہ کر نہیں بدل جاتی کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا ہے۔ جناح یہ سمجھتے تھے کہ ہندو اور مسلمان اگر الگ الگ قوم ہو جائیں تو یہ دنیا میں زیادہ ترقی کر سکتے، جبکہ گاندھی صاحب یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو تقسیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جناح یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کے بننے سے برصغیر میں مذہبی اختلاف کا خاتمہ ہو جائے گا، دونوں قومیں اپنے اپنے ریاست کے ساتھ خوشی سے زندگی بسر کریں گی، کہ گاندھی کا یہ نظریہ تھا کہ مذہبی بنیاد پر بننے والی یہ دو ریاستیں جنگ کر سکتی ہیں۔
گاندھی کہتے تھے کہ تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی مذہبی گروہ نے اپنے آپ کو ایک الگ قوم کا نام دیا۔ اس پر جناح کا جواب تھا کہ آئرلینڈ، برطانیہ، انڈیا، برما دور حاضر کی زندہ جاوید مثالیں ہیں۔ گاندھی یہ کہتے تھے کہ سیکولر حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ قوم کا مذہب کیا ہے، جبکہ جناح کا یہ نظریہ تھا کہ ہندوستان میں آپ کسی بھی حکومت کو مذہب سے الگ نہیں کر سکتے۔ قائد-اعظم محمد علی جناح فرماتے تھے کہ مسلمانوں کی اپنے مذہب سے وابستگی گاندھی کبھی نہیں سمجھ سکتے کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں، جبکہ گاندھی ہندوستان کی تقسیم کو خود اسلام کی روح کے منافی سمجھتے تھے۔ جناح کا کہنا تھا کہ گاندھی تقسیم کو اصولی طور پر قبول کرے، باقی کی تفصیلات بعد میں طے کر لی جائے گی، جبکہ گاندھی یہ کہتے تھے باقی معاملات پر تو بات ہو سکتی ہے مگر تقسیم ہندوستان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قائد اعظم کا نظریہ تھا کہ پاکستان ایک الگ خود مختار ریاست ہو، جبکہ گاندھی کا یہ موقف تھا کہ اولاً تو تقسیم کسی بھی اعتبار سے ممکن نہیں، اور اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو مسلمان ہندوستان کے اندر ہی ایک نیم ریاست قائم کر سکتے ہیں۔ جناح کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلمانوں کا وراثتی طور پر ہندوستان پر حق ہے، کہ گاندھی کا یہ نظریہ تھا اگر ہندوستان کو مذہب کے نام پر تقسیم کیا جائے تو کسی بھی مذہب کا کوئی حق نہیں ہے۔ جناح کا کہنا تھا کہ گاندھی مسلمان نہیں ہے، انہیں مسلمانوں کے بارے میں کوئی بھی رائے نہیں دینی چاہیے۔ دوسری طرف گاندھی کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہندوستان کو تقسیم کیا جاتا ہے تو اس کا اثر ہندوستان میں رہنے والی تمام اقوام پر پڑتا ہے، اسی وجہ کر تقسیم ہندوستان تمام قوموں کی منظوری کے بغیر ممکن نہیں۔ در حقیقت یہ وہ 17 موقف تھے جو کہ گاندھی اور جناح کو دو مختلف راستوں پر گامزن کر دیتے ہیں۔ چنانچہ پاکستان بننے تک اس طرح کی بحث و مباحثہ کا سلسلہ جاری تھا۔ 1916 میں مسلم لیگ کے اراکین اور کانگریس کے ممبرز کے درمیان ایک مشترکہ اجلاس کیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کو میثاق لکھنؤ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس اجلاس کی تفصیلات ہم جانیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں ہسٹری آف پاکستان ود SM عمر۔ اللہ حافظ۔